السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی نے پیکٹا نے انگلش 11th کی بک چینج کر دی ہے۔ آج ہم یونٹ 1 خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹرانسلیشن کریں گے۔ اس کا پیراگراف نمبر 1 اسٹڈی کریں گے۔ آئیں اسٹڈی کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پیراگراف نمبر 1 کی ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے ہم اس کے ورڈز میننگ دیکھتے ہیں، کیونکہ جب تک ورڈز میننگ آپ کو یاد نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ اچھے طریقے سے ٹرانسلیشن نہیں کر سکیں گے۔ آئیے اب ہم انگلش سے اردو میں میننگ سیکھتے ہیں۔ انگلش ورڈ ان میں ساؤتھ ویسٹرن جنوب مغربی، ریجن علاقہ، حجاز، سراؤنڈڈ گھرا ہوا، ایرڈ خشک، ہلز پہاڑیاں، لائز واقع ہے، سیکرڈ مقدس، سٹی شہر، برتھ پلیس جائے پیدائش، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاسٹ آخری، رسول، اللہ، بارن پیدا ہوئے، نوبل معزز، اسٹیمڈ قابل احترام، بلند مرتبہ، کلین قبیلہ، قریش، بینیفیکٹر محسن، ہیومنٹی انسانیت، اپیئرڈ ظاہر ہوئے، تشریف لائے، اگنورینس جہالت، انگلفڈ ڈوبی ہوئی، گھری ہوئی، ڈکے زوال، سوشل سماجی، فیبرک ڈھانچہ، سوسائٹی معاشرہ، ٹورن پھٹا ہوا، ٹوٹا ہوا، ایڈلٹری بت پرستی، ٹرائبل قبائلی، ایروگنس غرور، وائڈ اسپریڈ وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا، انجسٹس ناانصافی، سائلنٹلی خاموشی سے، یرننگ ترسنا، خواہش کرنا، ڈان طلوع صبح، انلائٹمنٹ روشنی بیداری، ڈائیون الہی، گائیڈنس
رہنمائی، مورل، اخلاقی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ورڈز میننگ سیکھنے کے بعد اب ہم پیراگراف نمبر 1 کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ٹرانسلیشن کرتے وقت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر سنٹینس زیادہ بڑا آ جائے تو آپ نے سنٹینس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر لینا ہے. یعنی کہ جہاں پہ کاما ہو پہلے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، پھر نیکسٹ ٹرانسلیشن کریں گے، پھر اس کے بعد نیکسٹ کریں گے. تو ان فکروں کو آپ نے ترتیب سے جب آپ جوڑیں گے تو بامحاورہ ٹرانسلیشن ہو جائے گی. اس طرح لکھنے اور پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. آئیے اب ہم انگلش سے اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے فریزز کی شکل میں ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، اس کے بعد ہم بامحاورہ ٹرانسلیشن کریں گے. اب ادھر انگلش فریز ہے اور اردو اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. اب دیکھیں، ان دا ساؤتھ ویسٹرن، ان میں، دا ساؤتھ ویسٹرن جنوب مغربی، ریجن علاقے، آف حجاز حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں، سراؤنڈڈ گھرا ہوا ہے، بائے ایرڈ خشک، ہلز پہاڑیوں سے، جو خشک پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، لائز واقع ہے، دا سیکرڈ مقدس، سٹی شہر، آف مکہ مکہ کا، وہاں واقع ہے مقدس شہر مکہ. دا برتھ پلیس جائے پیدائش ہے، آف حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. دا لاسٹ رسول آف اللہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم اگر اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں، کیونکہ یہ فریزز کی شکل میں تھا، اب ہم اس کو بامحاورہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں جو خشک پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، وہاں مقدس شہر مکہ واقع ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر آپ اس طرح فریزز کی شکل میں ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. آپ نے ان فریزز کو صحیح ترتیب دینی ہے جس سے آپ کی بامحاورہ ٹرانسلیشن ہو جائے گی. ہم دوسرے سینٹینس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. بارن پیدا ہوئے، ان میں 571 اے ڈی 571 عیسوی میں پیدا ہوئے. انٹو دا نوبل، انٹو میں دا نوبل نیک یا معزز، اینڈ اور ہائیلی اسٹیمڈ نہایت قابل احترام، کلین قبیلہ، آف قریش کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نون جانے جاتے تھے، ایز دا بینیفیکٹر محسن کے طور پر، آف ہیومنٹی انسانیت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانیت کے محسن کے طور پر جانے جاتے تھے. اپیئرڈ ظاہر ہوئے، ایٹ اے ٹائم ایک ایسے وقت میں، وین جب، دا ورلڈ دنیا، واز
انگلفڈ ڈوبی ہوئی تھی، ان اگنورینس جہالت میں، اینڈ اور مورل اخلاقی ڈکے زوال میں۔ جب دنیا جہالت اور اخلاقی زوال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب ہم ان فریزز کو اکٹھے ملا کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ 571 عیسوی میں ایک معزز اور نہایت قابل احترام قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانیت کے محسن کے طور پر جانے جاتے تھے، ایک ایسے وقت میں ظاہر ہوئے جب دنیا جہالت اور اخلاقی زوال میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دا سوشل فیبرک، سماجی ڈھانچہ آف سوسائٹی، معاشرے کا واز ٹارن، ٹوٹ چکا تھا۔ معاشرے کا سماجی ڈھانچہ ٹوٹ چکا تھا۔ بائی ایڈلٹری، بت پرستی، ٹرائبل ایروگنس، قبائلی غرور، اینڈ وائڈ اسپریڈ انجسٹس اور وسیع ناانصافی کے باعث۔ بت پرستی، قبائلی غرور اور وسیع ناانصافی کے باعث۔ اب ہم ان دونوں فریزز کو ملا کر ایک بامحاورہ جملہ بناتے ہیں۔ معاشرے کا سماجی ڈھانچہ بت پرستی، قبائلی غرور اور وسیع ناانصافی کے باعث ٹوٹ چکا تھا۔ ہیومینٹی، انسانیت، اپیئرڈ، ظاہر ہو رہی تھی یا محسوس ہو رہی تھی، ٹو بی سائلنٹلی، خاموشی سے، یرننگ، تڑپتی ہوئی۔ ہیومینٹی appeared to be silently yearning، انسانیت خاموشی سے تڑپتی محسوس ہو رہی تھی۔ فار دا ڈان، صبح کے لیے، آف انلائٹمنٹ، روشنی کی، اینڈ ڈیوائن گائیڈنس، اور الہی رہنمائی کے لیے۔ فار دا ڈان آف انلائٹمنٹ اینڈ ڈیوائن گائیڈنس، روشنی کی صبح اور الہی رہنمائی کے لیے۔ اب ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ انسانیت روشنی کی صبح اور الہی رہنمائی کے لیے خاموشی سے تڑپتی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلے جو ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے وہ فریزز کی صورت میں تھی۔ اب ہم مکمل پیراگراف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ان دا ساؤتھ ویسٹرن ریجن آف حجاز، حجاز کے جنوب مغربی علاقے میں، سراؤنڈڈ بائی ایریڈ ہلز، جو خشک پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے، لائز دا سیکرڈ سٹی آف مکہ، مقدس شہر مکہ واقع ہے، دا برتھ پلیس آف حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دا لاسٹ رسول آف اللہ سبحانہ و تعالی، جو اللہ سبحانہ تعالی کے آخری رسول حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔
بورن پیدا ہوئے in 571 AD into the noble and highly esteemed clan of Quraysh. رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں قریش کے ایک معزز اور نہایت قابل احترام قبیلے میں پیدا ہوئے. نون جانے جاتے تھے ایز دا بینیفیکٹر آف ہیومینٹی. جو انسانیت کے محسن کے طور پر جانے جاتے ہیں. appeared at a time when the world was engulfed in ignorance and moral decay. ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لائے جب پوری دنیا جہالت اور اخلاقی زوال میں ڈوبی ہوئی تھی. The social fabric of society was torn by adultery, tribal arrogance, and widespread injustice. معاشرے کا سماجی ڈھانچہ بت پرستی، قبائلی غرور اور وسیع ناانصافی یا ظلم کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا. Humanity appeared to be silently yearning for the dawn of enlightenment and divine guidance. انسانیت روشنی کی صبح اور الہی رہنمائی کے لیے خاموشی سے تڑپتی محسوس ہو رہی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پیراگراف سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.